عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے ما ادعو، تو میں کیا دعا کروں؟ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو تم یہ کہنا کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو سکھائے ہیں، یہ الفاظ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرمائے۔ یہ الفاظ، ان کی اہمیت کیا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس حدیث میں کون کون سے فوائد چھپے ہوئے ہیں، کون کون سے فوائد پنہا ہے، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ میں ہم ان کا بیان کریں گے کہ ان الفاظ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے یہ جو عفو ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک ہی لفظ عفو یہ 3 دفعہ ہوا، ریپیٹ ہوا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ عفو کا معنی ہے المحو والطمس، کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کے آثار ہی ختم کر دینا، یہ ہے عفو، مٹا دینا، آثار ختم کر دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حرص اور ان کی تمنا، جو کہ ہوش سنبھالنے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے ضروری سمجھا کہ میں اس دن کے لیے کوئی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں۔ یہ اس میں ام المؤمنین کی برکت بھی ہے کہ آپ سے امت کو کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ ایک وقت آیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہار گم ہو گیا، اور وہ جناب اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ لیٹ ہو گئے اور مدینہ نہیں پہنچ سکے، پانی ان کے پاس ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو غصے ہوئے، ناراض ہوئے کہ تم نے سارے مسلمانوں کو لیٹ کر لیا، سب کو پریشان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کر دی۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ہی باول برکتک یا آل ابی بکر، کہ اے آل ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے ہم کئی برکتیں تمہاری دیکھ چکے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا جو ہے یہ صرف ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، اور آپ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ یہ کس بعض لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ بڑے اہم موقع پر بڑی اہم بات پوچھ لیتے ہیں جس سے اربوں کھربوں مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہمیشہ سے. یہ آپ کی حرص اور تمنا ہے. حالانکہ آپ کو بہت ساری دعائیں آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ساری دعائیں بہت ساری سیکھی ہوئی تھی اور قرآن کریم وہ پڑھتی تھی. قرآن کریم میں اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں, انبیاء کی دعائیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ القاء کیا کہ وہ سوال کریں کہ اس دن کے لیے کون خاص, اس رات کے لیے کون سی خاص دعا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا. اس میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ کبھی کو مانگنے کی باری آئے تو ہم کیا مانگتے ہیں, بس دنیا ہی. صرف جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یقولون ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور دوسرے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا, وہ کیا کہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اے اللہ ہمیں دنیا بھی معاف کر دے اور آخرت میں بھی معاف کر دے. تو یہ آپ معافی کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے بڑا ہی معنی رکھتا ہے کہ ایک بندہ نے کبھی اللہ سے معافی کا سوال ہی نہ کیا. ابن جدعان, اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, ابن جدعان بڑا ہی نیک کام کرنے والا تھا, اچھے کام کرنے والا تھا, اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گیا, تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس نے کبھی اللہ سے کہا ہی نہیں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, ہے اللہ روز قیامت میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اس نے کبھی معافی اللہ سے مانگی ہی نہیں. تو اس میں اہل ایمان ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ ان کو تمنا اور حرص ہوتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز کو حاصل کر سکیں, زیادہ سے زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اس لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیا کرتے کہ ای الاعمال احب الی اللہ, کہ کون سے اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے, کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں, کون سے اعمال اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہیں, کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر والے ہیں. تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی خاص طور پر تمنا اور حرص نیکی پر, کہ وہ عام عورتوں کی طرح دنیا کا سوال نہیں کیا, بلکہ ان سے پوچھا کہ اس رات میں اپنے رب سے کیا مانگوں, یہ ان کا سوال تھا. دوسرا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس رات میں یہ جو معافی مانگی جاتی ہے نا, اس کی ایک خاص مناسبت ہے. وہ مناسبت یہ ہے کہ جو مومن ہے نا, وہ اس رات میں کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, وہ تہجد پڑھتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, وہ صدقات و خیرات کرتا ہے, وہ ساری رات جاگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, نیکیوں میں مصروف رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس عمل پہ توکل نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں اور بس اب میں نے نیکیوں کا حق ادا کر دیا ہے, بلکہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کے اجر کی بجائے معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا, تیرے احسانات اتنے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان احسانات کے بدلے میں عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں تو اب جنت میں جانا چاہیے. اللہ ہم نیکیاں جو کی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, بس تجھ سے معافی کا ہی سوال ہے, تجھ سے معافی کا ہی سوال ہے. اور یہی بات ابن رجب حنبلی لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أُمِرَ بِسَوَالِ الْعَفْوِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بَعْدَ الْإِجْتِهَادِ فِي الْأَعْمَالِ وَفِي لَيَالِ الْعَشْرِ لِأَنَّ الْعَارِفِينَ يَجْتَهِدُونَ فِي الْأَعْمَالِ ثُمَّ لَا يَرَوْنَ لِأَنفُسِهِمْ عَمَلًا صَالِحًا
ولا مقالا فيرجعون الى سوال العفو لحال المذنب المقصر. فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو معافی کے سوال کا حکم دیا گیا ہے لیلۃ القدر میں، تو یہ بڑی اجتہاد اور کوشش کے بعد ہے. یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد ہمیں کہا گیا کہ معافی مانگو. کہ کیونکہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی اپنے اعمال پہ توکل نہیں کرتا کہ میں نے جی بہت اچھے اعمال کر لیے ہیں اور جو ہے وہ اب بس کافی ہو گیا ہے. نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا ہی طلبگار رہتا ہے کہ اللہ میں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمیں اس سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، بس تجھ سے معافی کا ہی سوال ہے. تو ایک اور فائدہ اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اچھا عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ برا عمل کرنے کے بعد بھی بے خوف ہوتا ہے. جو مومن ہے وہ اچھا عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو منافق اور فاجر ہے وہ برے عمل کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بے خوف ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع الاتباع وغیرہ جتنے اسلاف گزرے، وہ دن رات اللہ کے سامنے عبادت کرتے اور روتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اپنے سامنے دیکھ لیں کہ کتنا اب رویا کرتے تھے. ایسے روتے تھے سینے سے یوں ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی، اس طرح آپ سکتے تھے اور اپنے رب کے سامنے روتے تھے. اور آپ سے زیادہ نیک اور اچھے اعمال کون کر سکتا ہے؟ لیکن جو ہے وہ عام آپ بندے سے سنیں گے تو وہ کہ جو بھی کام ہوگا بھئی یہ گناہ کا کام ہے، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. تو یہ فرق ہے صالح بندے میں، اور یہ فرق ہے فاجر اور منافق بندے میں. کہ جو نیک آدمی ہے وہ اتنی عبادات کرنے کے باوجود ڈرتا ہے، اور جو منافق ہے وہ کچھ بھی نہیں کام کرتا لیکن پھر بھی وہ بے خوف ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے خوفی سے بڑا ڈرایا ہے. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں تو ان کے پاس عذاب آ جائے، یا وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوں یا دن میں اپنے کام کر رہے ہیں تو ان پہ عذاب آ جائے. تو یہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اعمال پہ انسان کو نہیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ بس اب میری معافی ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ پکڑا جائے گا. بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. اگر انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سجدے میں ہی پڑا رہے، عبادت ہی کرتا رہے، تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کوشش کرنے کے بعد اور پوری اپنی جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا ہی طلبگار ہوتا ہے. حضرات گرامی، چوتھا فائدہ وہ اس دعا میں یہ ہے کہ اس دعا میں ہمیں دعا کے آداب بتلائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی چاہیے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، جیسے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کی گئی ہے. اور یہی چیز جو ہے ہمیں بہت ساری دعا میں سکھلائی گئی. مثلا سورۃ فاتحہ ہے، اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیات ہو گئی اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان
آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، نصفینی، نصف لی و نصف لعبدی، آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ یہاں پہ یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے، یہاں صلاۃ کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کس کو کہا گیا ہے؟ جی سورۃ فاتحہ کو، سورۃ فاتحہ کو نماز کہا گیا ہے۔ اس لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نماز ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہے، فرض ہے، نفل ہے، عید کی نماز ہے، کوئی بھی ہے، وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ کو نماز کہا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پھر تینوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ فرماتے ہیں میری ثنا، میری بڑائی کبریائی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرے بندے کا حصہ شروع ہو گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلت، میں نے کر دیا، جو تو نے مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ تو یہ طریقہ ہے دعا کا۔ تو جو ہے وہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، وہ مسجد میں دعا کر رہا ہے، تو اس نے بیٹھتے ہی نا دعائیں شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا عاجل ھذا، اس بندے نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا کرے فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو سب سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرے، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بیان کرے، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ مَا شَاءَ، پھر اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے تو کر لے۔ تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معافی کر دے، سراپا معافی ہے اور معاف کرنے والا ہے، اور معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ چوتھا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے نا میں ویسے ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ مجھے رزق دے گا تو اللہ دے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کہاں جی ملنے والا ہو تو فلاں فلاں کو، پھر فلاں کو ہی ملتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا، اگر بندہ سمجھے جی میری کتنے جی معافی ہو نہیں، یعنی کہ اللہ پر، اللہ کے ساتھ وہ اچھا گمان ہی نہیں رکھتا، تو پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ تو سراپا معافی، معاف کرنے والا، عفو تیرا نام ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، چاہے کتنی بھی مایوسیاں کیوں نہ ہو، حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، اور معاملات کتنے بھی ٹائٹ کیوں نہ ہو جائے، انسان کو چاہیے وہ اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جس کے بارے میں بندے نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو۔ پانچواں فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ معافی کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی پر اپنا فضل اور کرم نہ کرے تو کوئی بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون تھا جی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اپنے اعمال سے جنت میں نہیں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا،
کہ میں بھی اپنے عملوں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر صرف اس شکل میں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ تو اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے انسان کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف تیری رحمت کی امید ہے اور تیری معافی کی امید ہے، تو یہ تو دے دے گا تو پھر میں جنت میں جا سکوں گا۔ چھٹا فائدہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی معافی کو پسند کریں، ہم بھی معافی کو پسند کریں۔ اور اس بات کی اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ہمیں ترغیب دلائی ہے، وہ اعمال جن کا اجر بے حساب ہے، وہ اعمال جن کا اجر بے حساب ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم نا کسی خطبے میں الگ سے کچھ ذکر کریں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کچھ اعمال ایسے جن کا اجر بے حساب ہے۔ مثلا ان میں سے ایک کون سا ہے؟ روزہ۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزے کا عمل اجر بے حساب ہے، صبر کا اجر بے حساب ہے، اسی طرح معافی کا اجر بھی بے حساب ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کتنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اور اپنی اصلاح کرے تو اس کا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنا اجر ہے، بس اللہ پر ہے، اللہ دے گا اس کو جتنا چاہے گا اجر۔ تو اسی بات کی ہمیں بھی قرآن کریم میں بہت دفعہ ترغیب دلائی گئی کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور دیکھیں کہ الجزاء من جنس العمل ایک اصول ہے کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی جزا دیتا ہے۔ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امت پہ اس لوگوں میں کچھ پہ ذمہ دار بنا دے، اگر وہ ان پہ سختی کرے گا تو اللہ اس پہ سختی کرے گا۔ یعنی اگر وہ باپ ہے یا وہ کسی گھر کا سربراہ ہے یا اس کے ماتحت کچھ ملازم ہے، وہ یا ملک کا سربراہ ہے یا کچھ بھی، تو اگر وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ بھی سختی کرے گا۔ اگر وہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ بھی نرمی کرے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو جیسا کوئی عمل کرے گا نا تو اس کو ویسی جزا بھی ملے گی، الجزاء من جنس العمل۔ تو ہم اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معافی کو پسند نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ حتی الامکان معافی ہی کر دیں، اسی میں خیر ہے اور اس میں ہی بھلائی ہے۔ حضرات گرامی، اس دعا کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دین بہت ہی آسان ہے، ہمارا دین بہت ہی آسان ہے۔ اب دیکھیں یہ جو دعا ہے اتنی جامع اور معنی دعا، اس کے الفاظ کتنے ہیں؟ صرف 7، 5 اور 2 7 الفاظ ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو برکت سنت کے اندر ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی دعائیں بناتے رہیں اور اپنی طرف سے اس میں اضافے کرتے رہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے، فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ایک چیز کی ریسیپی ہوتی ہے کہ اس میں نمک اتنا ڈالنا ہے، مرچ اتنی ڈالنی، فلاں اتنی، فلاں اتنی، فلاں اتنی۔ آپ کہیں میں نمک اس میں ڈبل کر دوں، مرچ اس میں ڈبل کر دوں، تو وہ کھانے کے قابل رہے گا؟ یا کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کی ایک ریسیپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عام دنیا کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں بتلائی ہیں نا،
ان دعاؤں کا خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جو احادیث میں آتی ہیں اور جو قرآن کریم میں آتی ہیں، اور یہ بھی کہ ان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر لینا چاہیے۔ مثلا دیکھیں بعض لوگ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ سبحان اللہ، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پتہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا، ہم نے اس میں یہ اضافہ کر کے یہ دعا مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا بتلائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان اپنی طرف سے اضافے۔ ویسے بندہ جو مرضی دعا کرے، لیکن جو مسنون دعائیں آتی ہیں نا ان کو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح درود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا درود ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس طرح بہت سارے الفاظ درود کے آتے ہیں، کافی سارے الفاظ ہیں درود کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، لیکن 14ویں صدی والوں نے ایک اپنا ہی درود ایجاد کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم اس کے ساتھ فلاں شخص کو جلا رہے ہیں، فلاں شخص کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا ہم پڑھیں گے ہی یہ۔ اور ان لوگوں نے وتیرہ بنا لیا اور طریقہ بنا لیا کہ جب بھی لوگوں سے مخاطب ہونا ہے تو وہ درود پڑھتے ہیں جو خود بنایا ہوا ہے۔